اچھا، آج جو اسلام آباد میں جو وکلا کا لائرز کنونشن تھا، اس میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی گئیں، ایسی ہی تقریریں بھی کی گئیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے اس کو ایک تماشا بنا دیا گیا، ایک مذاق بنا دیا گیا. اور ایک بہت ہی دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس لائرز کنونشن میں تحریک انصاف کے حامی وکلا بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے حامی وکلا بھی تھے، اور دونوں کا موقف ایک ہی نظر آ رہا تھا. کچھ جو اہم وکلا کے رہنما انہوں نے کیا کہا، ذرا کچھ سن لیتے ہیں. جس طرح سے موجودہ حالات پیدا کیے گئے ہیں جس میں آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، عدلیہ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، رول آف لاء کو دفن کر دیا ہے، ہماری یہ تحریک اس کے خلاف ہے. ہم آئین کو صحیح معنی میں بحال کرنا چاہتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی جو ڈیڈ لائنز دی ہیں اس کے مطابق الیکشن کرانا چاہتے ہیں. لوگوں کو جو کو ناجائز طور پر گرفتار ہیں ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. جو موجودہ بحران ہے، یہ جتنے بحران آج تک پاکستان نے دیکھے ہیں، یہ ان سب سے بدتر بحران ہے. ہمہ جہتی بحران ہے، اکنامک کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے. اور اگر ہم نے دستور کو پامال کیا تو میں اس بات سے اس روز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ پاکستان کا ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہے وہ روبہ عمل دشمنوں کے ہاتھ میں آ کر وہ اس پاکستان کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچائے. آج جو ہے کہ آئین کی بے حرمتی، آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا تو ملک کہاں رہ جاتا ہے. تو یہ جو آئین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، اب تو بہت زیادہ ہو گئی، اب تو پاؤں کے نیچے آ گیا ہے. تو ہم نے آئین کو جو ہے، جس کو ہمارا دستور ہے، ہماری قسم ہے کہ اس کو پروٹیکٹ ڈیفینڈ کریں گے، وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ، اس کے بعد آئین. آج بھی اس ملک میں آئین بحال کرنے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، اور یہ وکلا کا جمع غفیر جو ہے، یہ آج اس بات کی نوید ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ آئین بحال ہوگا اور آئین کی تمام شکوں پہ عمل ہوگا. اس کے اندر 90 دن کے الیکشن، ملک میں معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس کے لیے وکیل کھڑے ہوئے ہیں. ملک کے اندر جو لا لیسنس ہے، لوگوں کو، وکلا کو اور عام لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگوں کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے اپنی من پسند کے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے، جو اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ اس کے خلاف تحریک ہے. آج بھی ہماری وہی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ ہے امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. اگر کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس کو دوسرے نہیں مانتے ہیں، ہم پہ اپلیکیبل ہے اور دوسروں پہ نہیں ہے، تو وہ سب پہ اپلیکیبل ہونا چاہیے اور اسی کے لیے نکلیں. چاہے اس میں الیکشن ہو، اور چاہے اس میں اختیارات ہو، چاہے اس میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو، ان سب کو انشاءاللہ سائملٹینیسلی لے کے چلیں گے، اور اسی کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو انشور کرنے کے لیے انشاءاللہ تحریک چلے گی. ایک تو ہمیں عدلیہ سے مایوسی تو ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ بعض امیر ججز فیصلے کر بھی رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیں کہ اگر فیصلہ بیل ہو کے باہر آتا ہے یا ریلیز ہو کے ہیبیس میں باہر آتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جب تک آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی، وکلا نے اسٹرگل کی اور یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. ملک پاکستان جو ہے وہ بے آئین ہو چکا ہے، اور آئین کی بالادستی کے لیے، قانون، رول آف لاء کے لیے آج جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، آج ملک کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے باوجود الیکشن نہیں کروائے جا رہے. آئین کے اندر جب واضح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو، تو آئین کی بالادستی کے لیے آج وکلا دوبارہ کھڑے ہو گئے.